الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 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 وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. روح کہتی تھی یہ بنت زہرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. روح کے کہتی تھی یہ بنت زہرا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. کون دنیا میں ہے آپ جیتا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. آپ نے مات سے رشتہ جوڑا ہم کو کس کے سہارے پہ چھوڑا. کون دے گا ہمیں اب دلاتا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. دکھ یتیمی کا کس سے کہو گی پیار کو اب ترستی رہو گی. اب کہاں پیار ماں کا ملے گا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. کون آغوش میں مجھ کو لے گا کون تسکین اب دل کو دے گا. کم دنی میں کیوں منہ کو ہے موڑا ہائے زینب کسے ماں کہے گی. دے رہی تھی نبی کی دہائی آگ
کر دیا ہائے پہلو شکستہ، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، رو رہی ہوں ذرا آنکھ کھولو، میں بلاتی ہوں کچھ منہ سے بولو، لے کے گودی میں دے دو سہارا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، ہاتھ اپنے کپوں سے نکالو، ہم کو اپنے گلے سے لگا لو، پیار کر لو ہمیں پھر دوبارہ، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، رو کے کہتی تھی یہ بنت زہرا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، کون دنیا میں ہے آپ جیسا، ہائے زینب کسے ماں کہے بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آ گئی شام کی نگری میں، کھلے سر زینب، آ گئی شام کی نگری میں، کھلے سر زینب، مانگتی رہ گئی ایک ایک سے چادر زینب، آ گئی شام کی نگری میں، کھلے سر زینب، اس لیے ظالموں نے اور بھی پتھر مارے، اس لیے ظالموں نے اور بھی پتھر مارے، جانتے تھے کہ ہے عباس کی خواہر زینب، آ گئی شام کی نگری میں، کھلے سر زینب، کروٹیں لینے لگی لاش حسین ابن علی، کروٹیں لینے لگی لاش حسین ابن علی، بھائی کی لاش پہ
جو کھلے سر زینب، آ گئی شام کی نگری میں کھلے سر زینب، بند ہو جاتی تھی خود نیزے پہ چشم عباس، بند ہو جاتی تھی خود نیزے پہ چشم عباس، جب نظر آتی تھی ناقے پہ کھلے سر زینب، آ گئی شام کی نگری میں کھلے سر زینب، یاد آ جاتی تھی اس وقت اسے نانا کی، یاد آ جاتی تھی اس وقت اسے نانا کی، نیزے پر دیکھتی تھی جب سر اکبر زینب، آ گئی شام کی نگری میں کھلے سر زینب، تجھ کو چادر نہ دی کم ظرف مسلمانوں نے، تجھ کو چادر نہ دی کم ظرف مسلمانوں نے، گردنِ ڈال دی سر پر تیرے چادر زینب، آ گئی شام کی نگری میں کھلے سر زینب، مانگتی رہ گئی ایک ایک سے چادر زینب، آ گئی شام کی نگری میں کھلے سر زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سیدہ ام رواب نقوی کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند سلوات دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ جیسا کہ آج ایک ماں کی برسی ہے، پہلی برسی ہے، تو اس حوالے سے ماں کے اوپر ایک کلام پیش کرتا ہوں، بار دیگر نعرے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ غبار راہ میں کنبے کی پاسبان ہے ماں، غبار راہ میں کنبے کی پاسبان ہے ماں، ارے بھنور میں ہو جو سفینہ تو بادبان ہے ماں، بھنور میں ہو جو
سفینہ تو بادبان ہے ماں، مثال پیار کی دیتا ہے آیتوں میں خدا، مثال پیار کی دیتا ہے آیتوں میں خدا، کہ اس کے پیار کی دنیا میں ترجمان ہے ماں۔ ارے ادھر بلائیں پریشان، ادھر سکون سے میں، ادھر بلائیں پریشان، ادھر بلائیں پریشان، ادھر سکون سے میں، سپر دعاؤں کی تھامے جو درمیان ہے ماں، سپر دعاؤں کی۔ ارے مقام قامت مادر بیان ہو کیسے، مقام قامت مادر بیان ہو کیسے، ہے خلد قدموں میں جس کے وہ آسمان ہے ماں، ہے خلد قدموں میں۔ ارے شبانہ روز جو محو دعا ہے میرے لیے، شبانہ روز جو محو دعا ہے میرے لیے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بے گمان ہے ماں، وہ کوئی اور۔ ارے سکون و چین ملے گا اسی کے قدموں میں، سکون و چین ملے گا اسی کے قدموں میں، مثال رب ہے ہر ایک لمحہ مہربان ہے ماں، مثال رب ہے۔ وہ مجھ سے دور بہت ہے مگر یقین ہے یہ، وہ مجھ سے دور بہت ہے مگر یقین ہے یہ، میں بے امان نہیں ہوں، میری امان ہے ماں، میں بے امان نہیں ہوں، میری امان ہے ماں۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ ارے نہیں ہے خوف مخالف اگر زمانہ ہو، نہیں ہے خوف مخالف اگر زمانہ ہو، نہ رد ہو جس کی
دعا ایسی ایک زبان ہے ماں نرد ہو جس کی، ارے شرف بہت ہے یہ عباس جعفری کے لیے، شرف بہت ہے یہ عباس جعفری کے لیے، کوئی بھی رت ہو مگر وجہ اطمینان ہے ماں، کوئی بھی رت ہو مگر وجہ اطمینان ہے ماں، غبار راہ میں کنبے کی پاسبان ہے ماں، بھنور میں ہو جو سفینہ تو بادبان ہے ماں، بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعل محمد۔ فاتحہ ہمارے پیارے دوست شمیم رضوی کی والدہ کی صالح ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایک سلام کے 4 یا 5 اشعار کہ مجھ پہ اس واسطے مولا کا کرم پہلے ہے، مجھ پہ اس واسطے مولا کا کرم پہلے ہے، مجلس شہ میں میرا دیدہ نم پہلے ہے، اور میری ماں نے مجھے بچپن میں یہ سکھلایا تھا، میری ماں نے مجھے بچپن میں یہ سکھلایا تھا، بعد میں سارا جہاں شاہ کا غم پہلے ہے، بعد میں سارا جہاں شاہ کا غم پہلے ہے، اور میرے غازی نے وفاؤں کا صلہ یہ پایا، میرے غازی نے وفاؤں کا صلہ یہ پایا، اب جو تابوت اٹھا ہے تو علم پہلے ہے، اب جو تابوت اٹھا ہے تو علم پہلے ہے، اور مرتبہ صرف یہ انصار حسینی کو ملا، مرتبہ صرف یہ انصار حسینی کو ملا، سر کٹا بعد میں جنت میں قدم پہلے ہے، سر کٹا بعد میں جنت میں قدم پہلے ہے، اور میرے سینے پہ نشان ماتم شبیر کے تھے، میرے سینے پہ نشان ماتم شبیر کے تھے، اس لیے مجھ کو عطا باغ ارم پہلے ہے، اس لیے مجھ کو عطا باغ ارم پہلے ہے، اور شعر مولا کو سنانے میں گیا تھا نقاش، شعر مولا کو سنانے میں گیا تھا نقاش، ارے دیکھتا ہوں کہ وہاں میرا قلم پہلے ہے، شعر مولا کو سنانے میں گیا تھا نقاش، دیکھتا ہوں کہ وہاں میرا قلم پہلے ہے، میری ماں نے مجھے بچپن میں ہی سکھلایا تھا، بعد میں سارا جہاں شاہ کا غم پہلے ہے۔ السلام علیکم۔ شمیم رضوی کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے ان سے ملنے کی سعادت حاصل ہے۔ مرحومہ بہت مومنہ اور بہت مشفق طبیعت کی حامل تھیں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں، اور ایک سلام اپنی شرکت کے حوالے سے یہاں پیش کر رہا ہوں۔ شمیم کا حکم تھا آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں تو میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہر ہے جائے وضو دشت مصلح کی طرح، نہر ہے جائے وضو دشت مصلح کی طرح،
اب یہاں کوئی خرابہ نہیں پہلے کی طرح، نہر ہے جائے وضو دشت مسلح کی طرح، اب یہاں کوئی خرابہ نہیں پہلے کی طرح۔ ہاں یہی ریت جو آلودہ خون تھی ایک دن، ہاں یہی ریت جو آلودہ خون تھی ایک دن، آج گنبد پہ چمکنے لگی سونے کی طرح۔ ہاں یہی ریت جو آلودہ خون تھی ایک دن، آج گنبد پہ چمکنے لگی سونے کی طرح۔ فجر کے وقت مقام علی اکبر سے گزر، فجر کے وقت مقام علی اکبر سے گزر، یہ وہ کوچہ ہے جو لگتا ہے مدینے کی طرح۔ فجر کے وقت مقام علی اکبر سے گزر، یہ وہ کوچہ ہے جو لگتا ہے مدینے کی طرح، اور صحن سینہ ہے کہ دالان عزا خانہ ہے، صحن سینہ ہے کہ دالان عزا خانہ ہے، سانس چلتی ہے یہاں ماتمی دستے کی طرح، سانس چلتی ہے یہاں ماتمی دستے کی طرح، اور آپ سے گریہ و ماتم کی توقع ہے بس، آپ سے گریہ و ماتم کی توقع ہے بس، آپ سنتے ہیں قیامت کو بھی قصے کی طرح، آپ سے گریہ و ماتم کی توقع ہے بس، آپ سنتے ہیں قیامت کو بھی قصے کی طرح۔ میرے ماتھے پہ نہیں داغے تقدس نہ سہی، میرے ماتھے پہ نہیں داغے تقدس نہ سہی، میرے سینے پہ کئی نقش ہیں طغرے کی طرح، میرے سینے پہ کئی نقش ہیں طغرے کی طرح۔ صبح عاشور عجب ہے کہ اذان کی آواز، صبح عاشور عجب ہے کہ اذان کی آواز، دل میں طوفان اٹھا دیتی ہے نوحے کی طرح۔ صبح عاشور عجب ہے کہ اذان کی آواز، دل میں طوفان اٹھا دیتی ہے نوحے کی طرح۔ اور وزن زنجیر سے بیمار کا جھکنا ہے رکوع، وزن زنجیر سے بیمار کا جھکنا ہے رکوع، اور لڑکھڑاتے ہوئے
گر جانا ہے سجدے کی طرح، لڑکھڑاتے ہوئے گر جانا ہے سجدے کی طرح، اور نیند کیا آتی اسے باپ کی چھاتی کے بغیر، نیند کیا آتی اسے باپ کی چھاتی کے بغیر، بچی سو بھی بچی رو بھی نہ سکی قید میں رونے کی طرح، بچی رو بھی نہ سکی قید میں رونے کی طرح۔ آخری شعر اس سلام کا ہے، کوئی مثل انیس اور نہ کوئی مثل دبیر، ہے کوئی مثل انیس اور نہ کوئی مثل دبیر، کوئی جعفر نہ ضیاء جیسا نہ سچے کی طرح، کوئی جعفر نہ ضیاء جیسا نہ سچے کی طرح، نہر ہے جائے وضو دشت مسلح کی طرح، اب یہاں کوئی خرابہ نہیں پہلے کی طرح۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ بی فاطمہ الزہرا اور وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار اس خلیل کی عبادت کو قبول فرما لے، اور اس تمام کلام کا ثواب میری والدہ و میرا باپ رضوی، میرے والد فخر شمیم رضوی، دادی مہربانو رضوی، سبت عباس نقوی اور بنت خاتون، اور تمام مرحومین مومنات کو، خصوصاً ان مرحومین کو جن کا کوئی نہیں ہے، اور جملہ سننے والے تمام مومن مومنات کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو پروردگار اس کا ثواب عطا فرمائیں۔ اور وطن اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ کہتے ہوئے معصومہ کو نیند آئی ہے، میری تقدیر میں زندان کی تنہائی ہے، بس یہ کہتے ہوئے ارے کیسا زندان ہے اندھیروں کا جہاں پیرا ہے، ارے روشنی خود جہاتے ہوئے گھبرائی ہے، بس یہ کہتے
जब ही है, बस ये कहते हुए, अरे मेरे ज़ख्मों का वहाँ किस तरह मुमकिन हो इलाज, ताज़ियानों से जहाँ तर्ज़ मसीहा ही है, बस ये कहते हुए, अरे इस तरह ज़ख्मों से चिपका है मेरा पैरा, जैसे लिपटी हुई तन्हाई से तन्हाई है, बस ये कहते हुए, अरे देख के मशकीज़ा जिन्हें भेजा था सूए दरिया, और ढूंढती आज भी उनको मेरी बीना आई है, बस ये कहते हुए, अरे मेरे आई की तमन्ना भी नहीं कर सकती, मैं नहीं आई मुझे मौत यहाँ लाई है, बस ये कहते हुए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सूरह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहु। सूरह फातिहा। ज़हरा जफ़ाए बानिए शर देखती रही, अरे कटता रहा हुसैन का सर देखती रही, सीने में माँ का दिल था मगर देखती रही, और ख़ैमे से बहन सुए दर देखती रही, और ख़ैमे से बहन सुए दर देखती रही, और रन में ये शोर क़त्ले शाह करबला
ارے کچھ تن بدن کی سوتی نہ چادر کی فکر تھی مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی پہنچے قریب مقتل سالار کربلا ارے دیکھا کہ کٹ چکا سر اصغر حسین کا ریگے تپا پہ ہے تن اقدس پڑا ہوا اور پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع اور پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع ارے پہلے تو بے یقینی میں دو گام ہٹ گئی پھر تر ترا کے لاچائے شہتے لپٹ گئی پھر تر ترا کے لاچائے شہتے لپٹ گئی چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے اور جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے تم ہی تو تھے بہن کا سہارا چلے گئے اور دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں بے آسرا ہوں اب میرا سر پر کوئی نہیں بے آسرا ہوں اب
بابا گزر گئے کیسے بیان ہو جو دل زینب کا حال تھا ہر رخ جانب مدینہ تھا اور لب پہ تھی بکا ناگاہ آئی لاش کی بالی سے یہ صدا ارے بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ ارے بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ ارے تجھ کو خیال ہے میں لغد کی فدا میں ہوں جب سے حسین آیا ہے میں کربلا میں ہوں جب سے حسین آیا ہے میں کربلا میں ہوں زہرا جفا پانی شر دیکھتی رہی صلوات محمد وعلی محمد پہ میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں جناب عارف امام صاحب کا وسیع حسن نقاش صاحب اپنے سبت جعفری صاحب کا ابن حسن جعفری صاحب کا اور میرے بھانجے مصطفیٰ جعفری صاحب کا کہ انہوں نے دبئی پاکستان ہیوسٹن سے میری والدہ کی مجلس میں سلام پیش کیے بارگاہ بھی فاطمہ الزہرا اور وقت کے امام سے التجا ہے کہ تمام مرحومین مومنات کو تمام کلام کا ثواب اور تمام پڑھنے والوں کے تمام مرحومین اور سننے والوں کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب عطیہ کرے اور میرے والدین اور میرے بزرگ مرحومین کی مغفرت فرما دے. جاؤ پھر سے تم کو آغوش میں سلام آخر حسین رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس برائے ایصال ثواب و بلندی درجات مرحومہ سیدہ ام رباب بنت سید غلام احمد نقوی، سید فخر شمیم رضوی ابن سید منظور حسین رضوی، سید منظور حسین رضوی ابن سید معجز حسین رضوی، مہربانو بنت بلجیس حسین سید غلام احمد نقوی ابن سید غلام قاسم نقوی، سیدہ واجدہ خاتون بنت ناصر حسین نقوی، تمام ارواح مومنین اور مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل ورجع. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی مومنہ کی یاد کے لیے منعقد کیا گیا کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والی، سرکار سید الشہداء کی ماتم گزار، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے والی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے والی ایک ایسی شخصیت کا ایصال ثواب کہ جسے خدا نے طول عمر عطا فرمائی، اور اس مومنہ نے طول عمر کی اس بہترین عطائے پروردگار کے ساتھ اطاعت خدا کی ذمہ داریوں کو بھی انجام دیا. مرحومہ کہ جن کی مجلس برسی منعقد ہو رہی ہے، 90 برس کی عمر آپ کو خدا نے عطا فرمائی تھی. کیا کہنا کہ اگر کوئی انسان سن ضعیفی میں اس طرح سے نمازیں ادا کر رہا ہو کہ پروردگار عالم کے اطاعت گزاروں میں شامل کیا جائے، تو خوش نصیب ہے ایسا انسان کہ جو جانے سے پہلے اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعاؤں کا تحفہ، نماز کی پابندی کا ایک سبق، تعلیم القرآن کی ذمہ داریاں، عمرہ اور حج و زیارات کے شرف کے ساتھ اپنے شوہر کے جدائی کے باوجود اپنے بچوں کی تربیت میں کچھ ایسا پیغام دے جانے والی کہ واقعاً اگر ماں کی عظمت پر غور کیا جائے تو اتنا ہی کافی ہے کہ چاہے انسان ساری زندگی پھر مختلف انداز سے عبادت کو انجام دیتا رہے، لیکن ماں سکھانے والی، ماں تربیت کرنے والی. تمہیدی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے کچھ ماں کی عظمت کے حوالے سے، کچھ اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات پیش کرنا چاہوں گا. سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیجئے. بہت مشہور لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، تلمیذ امیر المومنین، حبر الامہ،
فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں خدا نے استعمال کیا یا ایھا الذین آمنو، اس سے مراد ایسی قوم، ایسا قبیلہ کہ جس کا سردار، جس کا پیشوا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ یہ بات مجھ سے بہتر جانتے کہ تقوی بعد میں ہے اور ایمان پہلے ہے. اگر کوئی انسان صاحب ایمان ہی نہ ہو تو صاحب تقوی کیسے ہو سکتا؟ اور اگر صاحب ایمان ہو جانا کافی ہوتا تو خدا مومنوں سے کبھی تقوی کا مطالبہ ہی نہ کرتا. تو ایمان اور اس کے بعد تقوی. آیت کی ابتدا نے خطاب کے طور پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر تمام اہل ایمان کو شامل خطاب کر لیا ہے. دنیا بھر کے کسی علاقے میں رہنے والے، کوئی زبان بولنے والے، رنگ اور نسل کے لحاظ سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں، قوم اور قبیلے کے لحاظ سے الگ الگ ہی کیوں نہ ہوں، رشتے ولایت میں ایسے جڑے ہوئے کہ جب بھی مؤمن کہا جائے گا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص چاہنے والوں کے لیے خطاب مکمل ہو جائے گا. اتقوا اللہ. جب خدا نے یہ پہچان کرا دی کہ خدا کن سے بات کر رہا ہے تو اب کیا بات کر رہا ہے، یعنی انسان توجہ کرے کہ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی رابطہ کر رہا ہے تو جیسے ہی آپ نے رابطے کی کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رابطے میں ہونے کا یقین دلایا، میں نے آپ کو کال کی، آپ نے کال ریسیو کی، جب ریسیو کی تو پھر آپ میرا پیغام بھی سنیے. جب خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنو تو خدا نے آپ سے بات کرنا شروع کر دی. کیا بات کرنا چاہتا ہے مالک؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کیجیے. تقوی کے بہت سارے ترجمے ہیں اور میرا خاص عنوان تقوی اس وقت نہیں ہے. عظمت مادر پر اپنی بات کو پہنچانا مقصود ہے. صرف چند جملے آپ کی خدمت. تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام. اتقوا اللہ، یا بہت آسان الفاظ میں خدا کے احترام کا نام تقوی ہے، خدا کے قدر کا نام تقوی. اتقوا اللہ، خدا کا خیال کیجئے، خدا کا احترام کیجئے، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دیجئے. حق تقاتہ، اور جتنا اس سے ڈرنے کا، جتنا اس کے احترام کا حق ہے اتنا احترام کیجئے. گرچہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک سوال تو اپنے ذہن میں آ گیا کہ یہ حق تقوی کیا ہے. اس کے ذیل میں روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ مولا آپ بتائیے حق تقوی کیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں حق تقوی ہیں. پہلی بات، ہمیشہ اطاعت ہو، کبھی معصیت نہ ہو. تیسری بات، ہمیشہ شکر ہو، کبھی کفران نہ ہو. اطاعت، ذکر اور شکر، یہ 3 ہوں. معصیت، نسیان اور کفران نہ ہو، یعنی کفران نعمت نہ ہو. یہ 3 باتیں نہ ہو. اتقوا اللہ حق تقاتہ. راوی نے امام کی خدمت میں اگلا سوال کیا، مولا یہ تینوں باتوں پہ عمل ممکن نہیں. انسان اطاعت خدا تو کرتا ہے، کبھی کبھی معصیت بھی ہو جاتی ہے. انسان ذکر خدا تو کرتا ہے، کبھی کبھی نسیان بھی ہو جاتا ہے. انسان شکر خدا تو ادا کرتا ہے،
کبھی کبھی کفران بھی ہو جاتا ہے، تو آیت پہ تو عمل نہیں ہو سکتا. آیت تو کہتی کہ حق تقوی اختیار کیجئے. تب امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ خدا تمہاری کمزوری سے واقف. یہ سورہ آل عمران. امام ارشاد فرماتے ہیں خدا نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. اب راوی سوال کرتا ہے مولا کی، مولا پھر اس کے جواب میں کون سی آیت ناسخہ بن کر آئی؟ فرمائے سورہ تغابن آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو اتنا جتنی تمہاری استطاعت ہو. دو باتیں، اگر اس کا حق تقوی ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تقوی اختیار کرو کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے. اب جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان میں جتنے لوگ مصروف عمل ہیں سب کی استطاعت مختلف ہے، تو ہر ایک کا تقوی مختلف ہو گئے. یہ تو بات تھی آیت اور آیت کو سمجھنے کے اعتبار سے. اب اگر خداوند عالم کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو جتنا تم کر سکتے ہو. عظمت مادر پر بات کو لاتے ہوئے آیت کا آخری حصہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہاری موت واقع نہ ہو مگر تم اسلام کی حالت پر باقی رہے ہو. انسان ساری زندگی اسلام پر رہے، ساری زندگی ایمان پر رہے، ساری زندگی متقی رہے، لیکن اگر آخری سانس میں اسلام چلا گیا، اگر آخری سانس میں ایمان چلا گیا، اگر آخری سانس میں تقوی چلا گیا تو انجام وہی ہوگا جو آخری سانس میں فیصلہ ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے کے واقعات میں ایک ایسا واقعہ تاریخ میں بیان کیا کہ جو آج کے دور کے صاحبان ایمان کے لیے، خاص طور سے آج کے دور کی ماں کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ایک مثال بن گیا. واقعاً ماں کا مقام کتنا بلند. اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ ایک نوجوان ہے، اس کی حالت نزع ہے، آخری سانس، آخری وقت ہے، اور اب سب مل کر اپنے طور پر تلقین کر رہے ہیں کلمہ شہادتین کی، مگر اس کی زبان سے کلمہ شہادتین ادا نہیں ہو پا رہا. اللہ کے رسول کو زحمت دی گئی. آپ اس نوجوان کے گھر تشریف لے کر اور آپ نے جتنے افراد موجود تھے ان کے سامنے اس نوجوان سے کلمہ شہادتین کی تلقین فرماتے ہوئے اسے دہرانے کا حکم دیا. لیکن یہ نوجوان عجیب ہے، ساری باتیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی بات کلمہ شہادتین کی تلقین کی آتی اس کی زبان ساتھ چھوڑ دیتی. ایک بار، دو بار اللہ کے حبیب خاموش ہو گئے اور اس جوان سے مزید بات کرنے کے بجائے آپ نے اطراف میں جو لوگ موجود تھے اس کے گھر کے اندر اور خاندان کے لوگ ان سے سوالات کی. پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کیا یہ شخص مرنے والا، اس کی موت کا وقت ہے، یہ جوان، کیا یہ تارک الصلاۃ تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، نماز تو پڑھتا تھا. اللہ کے رسول نے پہلا سوال کیا تارک الصلاۃ.
اگر کوئی انسان آخری سانس کے موقع پر کلمہ نہ پڑھ سکے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تارک الصلاۃ رہا. لوگوں نے کہا نہیں نماز تو پڑھتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی نماز بھی پڑھتا ہو، اس کے باوجود بھی اس کی آخری سانس کے وقت میں اسے کلمے کی توفیق نصیب نہ ہو. سوال نمبر 2 کیا گیا اللہ کے رسول کی بارگاہ سے، اچھا بتائیے کیا یہ شخص منکر زکوٰۃ تھا؟ وہ اللہ کے حبیب کا سوال بتا رہا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ کا منکر ہو تو اس کی بھی آخری سانس کلمہ طیبہ کی توفیق عطا نہیں ہوتی. لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ تو ادا کرتا تھا. زکوٰۃ مال، زکوٰۃ واجب جب نصاب ہوتا تھا یہ زکوٰۃ کو ادا کرتا تھا. جب فطرے کا عنوان آتا تھا زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرتا تھا. تو نہ یہ تارک الصلاۃ نہ یہ منکر زکوٰۃ. اس کے بعد آپ نے سوال کیا اچھا یہ بتائیے کیا یہ شخص اس کے اپنے والد سے تعلقات خراب تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں، والد سے اچھے تعلقات تھے. والد صاحب کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت بہت اچھی تھی، یعنی باپ اس سے راضی. آخری سوال، کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ اللہ اکبر. یاد رکھیے اللہ کے رسول کے یہ 4 سوال بتا رہے کہ اگر کوئی تارک الصلاۃ ہو تو کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکے گا. اگر کوئی منکر زکوٰۃ ہو تو اس کے آخری وقت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. اگر کسی سے باپ ناراض ہو تو اس بات کا خطرہ موجود ہے. اور چوتھی اور آخری بات، ماں ناراض ہو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے ماں سے تعلقات بہتر نہیں تھے، بات چیت تک بند تھی ماں سے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تمام حاضرین کے درمیان، کیا اس نوجوان کی ماں یہاں موجود ہے؟ حسن اتفاق تھا کہ اس نوجوان کی ماں زندہ ہے اور موجود بھی ہے. آگے بڑھی کہتی لبیک یا رسول اللہ، میں اس کی ماں ہوں، حکم کیجئے میں حاضر ہوں. ارشاد فرمایا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہتی 4 سال سے بات چیت بند تھی. آپ فرماتے سے معاف کر دو. خاتون کہتی میں اسے معاف کر دوں؟ یا رسول اللہ اس نے اتنی گستاخی میرے ساتھ کی کہ سوء ادب بڑھتے بڑھتے میرے چہرے پر تماچا اس نے مارا تھا، اور اتنی شدت سے مارا کہ میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. میں اسے معاف نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول چاہتے تو حکم فرماتے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں معاف کر دو. پھر کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے ممکن نہیں تھا کہ پیغمبر کے حکم سے انکار کرتے. آپ نے ایسی کوئی روش قائم نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگا دو. ایک ایسے گھر میں جہاں ایک نوجوان حالت نزا میں ہو اور تلقین کلمہ شہادتین کا مسئلہ ہو، وہاں آگ لگانے کا کیا مطلب؟ اس نوجوان کی ماں نے گھبرا کر پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ آگ کیوں لگوانا چاہتے؟ ارشاد فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرنا چاہتی
تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. گویا اتنا رحیم پیغمبر اس کو اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے، عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر بھیجا ہے. اس کی بارگاہ عدالت میں ہر وہ اولاد جس سے ماں آنکھ کر دے، جس سے ماں ناراض ہو جائے، جس سے ماں معاف نہ کر سکے، وہ جلائے جانے کے قابل ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس ماں نے اللہ کے رسول کے انداز کو مشاہدہ کیا، کہتے یا رسول اللہ، گرچہ میں سے سخت ناراض ہوں، یہ نافرمان ہے میرا، لیکن میں اس کو آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ پاؤں گی؟ ارشاد فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، ابھی ختم ہو جائے گی. اس سے گھبراتی ہے، آخرت کی آگ سے نکالنا نہیں چاہتی، دنیا کی آگ سے گھبراتی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ اسے آگ میں نہ جلائیں، میں اپنے بیٹے کی ساری غلطیاں ابھی معاف کرتی ہوں. ماں کا اختیار دیکھا، نہ خدا معاف کر سکتا ہے نہ رسول خدا معاف کر سکتے، اور جب یہ دو معاف نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ائمہ اہل بیت میں سے معاف نہیں کر سکتا. آپ جس امام کا نام لے کر ماتم کیجیے، جس امام کا نام لے کر فضائل بیان کیجیے، اگر ماں باپ کے آنکھ شدہ ہیں، ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، تو یاد رکھیے نہ خدا معاف کرے گا نہ رسول خدا معاف کرے گا. جب تک انسان سے اس کے والدین راضی نہیں ہو جاتے. ماں ناراض ہے، اللہ کا رسول نے جلانے کا حکم دیا، ماں نے معاف کر دیا. اللہ کا رسول نے اس نوجوان سے اب پھر تلقین فرمائی کہ کلمہ شہادتین کو زبان سے جاری کیجیے. اس کی زبان کی گرہ کھل گئی، جو اب تک نہیں بول پا رہا تھا کلمہ شہادتین کو، اور جیسے ہی ماں نے معاف کیا اس کی زبان پر کلمہ شہادتین جاری ہو گیا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت، اور اس روایت کو پیش کرتے ہوئے میں چاہوں گا پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ ہر انسان ماں باپ سے محبت کرنے والا بھی، ماں باپ کی بات ماننے والا بھی، ماں باپ سے محبت نہ کرنے والا بھی، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا بھی. ہو سکتا ہے دنیا بھر میں کسی قانون کے تحت میں اس کو رعایت مل جائے، ہو سکتا ہے، لیکن جو قانون خدا نے بنائے ہیں اس میں رعایت ممکن نہیں ہے. ہم سب کے لیے خاص پیغام. کبھی کبھی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ماں باپ کو کتنا یاد کیا جائے. جب ماں باپ زندہ رہیں تب ان کی خدمت کی جائے، ایسی خدمت کے احترام کے ساتھ ان کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے کی جائے. اور جب ماں باپ انتقال کر جائیں تو ایصال ثواب کیا جائے، کار خیر انجام دیے جائیں. کب تک؟ کہ جب تک تم خود زندہ ہو. یعنی انسان جب تک خود زندہ ہے، آخری سانس تک. آپ بوڑھے ہو گئے، اپنے والدین کی یاد کو ختم مت کیجیے. آپ سے اٹھا نہیں جاتا تو بستر پہ لیٹے لیٹے اس طرح اپنے حق میں خدا سے دعا کر سکتے ہو، ایسے اپنے والدین کو یاد کیجیے. جب امام علیہ السلام نے موت کی تکلیف کو بیان کیا تھا، ہم سب کے سب جو زندہ ہیں ان کے لیے پیغام موت تو ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب کے لیے موت کا فیصلہ ہے.
اور موت کتنی شدید تر ہو سکتی ہے مجھے نہیں معلوم. روایات نے موت کی تکلیف کو بیان کیا. میں ساری تکلیف موت کو بیان نہیں کر رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں. اتنی سخت ترین تکلیف موت کی کہ انسان اس تکلیف کو بھول نہیں سکے گا. راوی نے سوال کیا مولا سے، مولا بتائیے اس موت کی تکلیف کو آسان کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہے کہ نہیں؟ فرمایا موت کی تکلیف کو آسان کر سکتے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تم آسان کر سکتے ہو. کہ مولا آسان کیسے ہوگی؟ کہ اپنے والدین کو راضی کر لو. جتنا تم سے تمہارے والدین راضی اتنا تمہاری موت تم پر آسان ہے. جتنا تمہارے والدین تم سے راضی اتنا تمہاری موت تم پر آسان ہے. اب اگر جنت اپنے مقام پر ہو، آخرت اپنے مقام پر ہو، موت تو سامنے ہے. موت کو آسان کرنا چاہتے تو اپنے والدین کو راضی کیجیے. اور چونکہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ تو شاید راضی کر لیں، جن کے والدین انتقال کر چکے وہ کیسے راضی کریں گے؟ یہ مسئلہ بھی حل کر دیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا مولا نے اگر کوئی اولاد زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکی ہو اور ماں باپ کو ناراض کر بیٹھی ہو، ماں باپ اتنے سخت ناراض ہو کہ آنکھ کر دیا ہو، لیکن اگر ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں خدا سے توبہ استغفار کرے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے، والدین کے لیے، تو پروردگار عالم ایسی اولاد کو اپنی بارگاہ میں اطاعت گزار لکھ دیتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ ماں باپ زندہ تھے تو ناراض تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے کار خیر انجام دیا، ایصال ثواب کیا، ماں باپ راضی ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ کی طرف سے، خدا اطاعت گزار لکھ دے گا. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا ہو تو زندگی بھر تو ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کو بھلا دے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے عاق لکھ دیا جاتا ہے. یہ فرمان تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. یقیناً مرحومہ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اور بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ایک ماں ہونے کی حیثیت میں جملہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماں تو پھر ماں ہے، لیکن ایک مومنہ ماں، ایک عزادار ماں، ایک زینب کبریٰ کے مصائب پڑھ کے رونے والی ماں، ایک عشق علی ابن ابی طالب کا سبق دینے والی ماں، عزاداری سرکاری سید الشہداء سکھانے والی ماں کتنا بڑا مقام رکھتی ہوگی. ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر سرکاری سید الشہداء کے نزدیک کوئی الحمد یاد کرا دے کسی بچے کو تو استاد کا مقام کتنا بلند ہے. اس نے الحمد سکھائی ہے، امام نے اس کا دامن موتیوں سے بھر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کام تو چھوٹا کیا ہے، اجرت بہت دے دی ہے. فرمایا تمہیں نہیں معلوم اجرت جو ہم نے دی ہے یہ مال دنیا ہے، جو اس نے دی ہے اس بچے کو دولت. سورہ الحمد کی تعلیم آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. اگر کوئی الحمد یاد کرائے تو اس کا مقام یہ ہے، اور اگر کوئی صاحب حمد کی معرفت کرائے تو اس کا مقام کیا ہوگا.
اللہ اکبر، ماں کی عظمت اور واقعاً ماں کی دعا کا اثر. صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنی بات کو سمیٹ لیں گے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور محبت، زیارت کی محبت لیے ہوئے اویس القرنی. کون اویس؟ کہ جنہیں بہت شوق تھا اللہ کے رسول کی زیارت کا. اتنا شوق تھا اللہ کے رسول کی زیارت کا کہ رہتے تھے یمن کے اندر. وہاں سے اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، ماں روک لیتی ہے. یا رسول اللہ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے خط کا جواب اویس کے لیے لکھوایا. اویس، جتنی دیر تک تم ماں کی خدمت میں رہو گے ہماری محبت کے ساتھ، اتنی دیر تک تمہیں ہماری زیارت کا ثواب ملتا رہے گا. اویس ماں کو راضی کرتے رہے، اور جب ماں راضی ہوئی تو اس شرط پر راضی ہوئی، بیٹا جاؤ گے اور فوراً پلٹ کے واپس آؤ گے، اترو گے بھی نہیں وہاں پر، بس سلام کرو گے واپس آ جاؤ گے. اویس اتنی مشقت اور محنت کے بعد ماں کو راضی کیا، اتنا لمبا سفر کر کے یمن سے مدینہ منورہ پہنچے، اور اتفاق سے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے. اویس پہنچے، رسول خدا کے بارے میں معلوم کیا. اصحاب نے خبر دی کہ وہ تو گئے ہیں شہر سے باہر، شام تک آئیں گے، آپ قیام کیجئے. اویس اسی حالت میں سواری کو موڑ کر واپس چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ آئیں اللہ کے حبیب سلام عرض کر دیجیے گا. جب اللہ کے حبیب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک وہ یمن کا رہنے والا آیا تھا، چونکہ یہ اونٹوں کی ساربانی کرتے تھے اسی لحاظ سے تعارف کیا گیا. وہ آیا تھا، اترا بھی نہیں، ہم نے بہت کوشش کی، وہیں بیٹھے بیٹھے سواری واپس چلا گیا، آپ کی خدمت میں سلام پیش کر کے چلا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا. کبھی فرماتے تھے آپ یمن کی طرف رخ کرتے ہوئے کہ میں رحمان کی خوشبو سونگتا ہوں من جانب الیمن. اور کیا اویس کا مقام تھا. تو شوال کا مہینہ ہے تو خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صفین کے میدان میں جنگ صفین اسی مہینے کے اندر واقع ہوئی تھی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انتظار کیا کوفے کے باہر اپنے لشکر کو جمع کرنے کے بعد ایک اس جوان کا، اس کا نام اویس ہے. جب تک اویس نہیں آ گئے تب تک قافلہ آگے نہیں بڑھا. بات واضح ہو گئی کہ اطاعت گزارے والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ زمانے کا امام بھی منتظر ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند ہو جائے، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے، یاد رکھیں ماں کی دعا. غیر مسلم شخصیات میں مثالیں ہوں تو ایڈیسن کی مثال ہے، نیپولین کی مثال ہے، اور دیگر مشہور افراد کی مثالیں موجود ہیں. ماں کی دعا. اور اگر بات اہل اسلام میں کی جائے تو کیا کیفیت ہے. اصحاب کی بات بھی آپ نے سن لی، اور کربلا کے میدان سے وہاب قلبی کی مثال بھی کافی ہے. یقیناً
ماں کی دعا کا اثر، ماں کی محبت کا عنوان انسان کو کتنی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اگر صرف اتنی سی بات پہ توجہ کیجئے کہ ام البنین نے بیٹے کو کیا بنا دیا تھا، یہ ماں ہے وہ بیٹا ہے۔ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا۔ بس عزیزان گرامی قدر، ماں اگر دعا دے تو انسان شہیدان کربلا میں شامل ہو، ماں اگر دعا دے تو انسان ناصران امام میں شامل ہو، ماں اگر دعا دے تو رب راضی ہو جائے، ماں اگر دعا دے تو جنت کا داخلہ یقینی ہو جائے، تمام عبادات واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ۔ اور اگر ماں ناراض ہو تو انسان کے لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہاری موت واقع نہ ہو مگر تم حالت اسلام پر باقی رہے ہو۔ آیت کا یہ حصہ متوجہ کر رہا ہے کہ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہماری موت اسلامی عقیدے کے عنوان پر واقع ہو، اور اس کے لیے ماں باپ کی دعا۔ بس میں ایک جملہ کہتے ہوئے تمام اس خانوادے کی خدمت میں کہ ایک طرف تو ماں کی برسی منا رہے ہیں، سال مکمل ہوا، کتنا ماں یاد آئے گی، اور کیا ماں کو بھول سکیں گے؟ دعا دینے والی ہستی یاد آتی ہے، ایک سایہ ہے، ایک شفیق محبت کرنے والے وجود کا، اور چونکہ بزرگ بھی تھیں تو پورے خاندان بھر کے لیے سایہ تھا۔ لیکن اس طرح اپنی ماں کا ایصال ثواب کر رہے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماں کے جنازے کو بڑی شان سے اٹھایا ہوگا۔ ہائے مدینہ منورہ، مجھے ایک اس ماں کا جنازہ یاد آتا ہے کہ جس کے وقت رخصت کی عجیب کیفیت تھی۔ مولا کائنات شہزادوں سے فرماتے تھے آؤ آخری بار ماں کا دیدار کر لو۔ شہزادے فریاد کرتے تھے بابا ہمیشہ تو ماں بلاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، آج ماں جواب نہیں دے رہی، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ ادھر یتیم کہہ کے فریاد فرمائی ہے، ادھر سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ان دونوں ہاتھ بلند ہوئے، کویا روح زہرا فریاد کنا، آؤ شہزادو تمہیں ماں سینے سے لگا لے۔ بچے آگے بڑھے، ماں کے سینے سے جا لگے، اتنا گریا بڑھا کہ منادی غائب کو کہنا پڑا ابو الحسن اب بچوں کو جنازے سے جدا کر لیجئے، کائنات میں کوہرام مچ گیا۔ امام آگے بڑھے، کبھی روتے ہوئے حسن کو اٹھایا، کبھی روتے ہوئے حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ الوداع یا زہرا، الوداع یا زہرا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس مومنہ کا واسطہ جسے تو نے اپنے پاس واپس بلایا تو جمعے کے دن کا انتخاب کیا، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا آج بھی جمعے کا دن پروردگار مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر رحمت نازل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تمام عزاداری کو، تمام تر عبادات کو قبول و مقبول فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنا بھی اولاد نے ایصال ثواب کیا ہو، اولاد نے
اولاد کی ذریت نے جتنا ایصال ثواب کیا تمام کو قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شمیم رضوی صاحب کو صبر جمیل کرامت فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ارسال فرما دیجئے۔ مرحومہ سیدہ ام رباب بنت سید غلام احمد نقوی، مرحوم سید فخر شمیم رضوی ابن سید منظور حسین رضوی، سید منظور حسین رضوی ابن سید موجز حسین رضوی، مہربانو بنت برجیس حسین، سید غلام احمد نقوی ابن سید غلام قاسم نقوی، سیدہ واجدہ خاتون بنت ناصر حسین نقوی، تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ پھر سے تم کو آغوش میں سناؤں، آخر حسین ماں ہوں، بازوں کے پال بیٹا جولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں ہوں، جبریل سا فرشتہ جھولا جھولانے آیا، لینے کے جام کوثر پانی پلانے آیا، بچپن کے لاڈ تیرے میں کیسے بھول جاؤں، آخر حسین حسین بازوں کے پال بیٹا جولی میں پھیلاؤں، آخر حسین کہتی رہی میں ظالم نازوں کا ہے یہ پالا، خنجر چلانا اس پہ احمد کا ہے دلارا، سر آ گیا سنا پہ میں کیسے چین پاؤں، آخر حسین ماں ہوں، بازوں کے پال بیٹا جولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں ہوں، ناقہ نبی تھے جس کا لاش اس کی کیا یہی ہے، گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکی ہے، ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاشا تیرا بناؤں، آخر حسین بازوں کے پال بیٹا جولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ہے بے کفن جنازہ جلتی ہوئی زمین پر، روتی رہے گی ماں بھی تا حشر اب یہیں پر، تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں، آخر حسین ماں ہوں، بازوں کے پال بیٹا جولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں ہوں، اکبر کے دل سے بڑھتی بیٹا جو تو نے کھینچی، سینے کا اس کے خون میں ہاتھوں سے روکتی تھی، وہ مر گیا تڑپ کے کس طرح بھول جاؤں، آخر حسین بازوں کے پال بیٹا جولی میں پھیلاؤں، آخر حسین میت ہو جس کے گھر پہ دیتے ہیں لوگ پرسا، کتنی غریب ہے یہ اجڑی ہوئی تیری ماں، لینے میں تیرا پرسا ہر گھر میں روتی جاؤں، آخر حسین ماں ہوں، بازوں کے پال بیٹا جولی میں پھیلاؤں،
کرتی ہوں ساتھ گریا، روتے ہوئے حسن سے نوحہ تیرا لکھاؤں۔ آخر حسین نازوں کے پال بیٹا جوئی میں پھیلاؤں۔ آخر حسین اتنی تپش ہے دیکھا سایہ تیرا بتاؤں۔ آخر حسین آخر حسین آخر حسین